بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس پویم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ابو بن ادھم، جس کے پوئٹ ہیں لی ہنٹ۔ ابو بن ادھم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک صوفی تھے۔ تو یہاں پر جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اسی پویم کی ہے جس کو ابو بن ادھم کے نام سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو میں ڈائریکٹلی اس کے ٹرانسلیٹ کی طرف آنا چاہوں گا اور ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ چلے گی۔ بتایا کہ ابو بن ادھم مے ہز ٹرائب انکریز، اللہ ان کے قبیلے کو بڑھائے، مطلب ان کی اولاد میں اضافہ فرمائے، برکت فرمائے۔ ایک رات وہ ایک گہری پیسفل نیند سے، خواب سے جاگے اور انہوں نے دیکھا ود ان دا مون لائٹ ان ہز روم، اپنے کمرے میں چاند کی روشنی میں، جو چاند کی روشنی ان کے کمرے میں آ رہی تھی، دیکھا کہ ایک اینجل ہے جو کہ ایک گولڈ کی بک میں، سنہری کتاب میں، گولڈ کی بک میں کچھ لکھ رہا ہے۔ اچھا، وہ جو چاند کی روشنی تھی وہ کمرے کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو اتنا زیادہ بڑھا رہی تھی کہ مثال دیتے ہوئے پوئٹ نے کہا کہ لائک اے للی ان بلوم، للی از اے فلاور۔ تو وہ بولتے ہیں کہ جس طرح وہ للی کھلتا ہے، وہ فلاور، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، بس یوں سمجھو کہ وہ خوبصورتی بڑھا رہی تھی وہ مون لائٹ جو کہ کمرے میں آ رہی تھی۔ اور اس چاند کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اینجل ہے، ایک فرشتہ ہے جو کہ سونے کی کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں ایکسیڈنگ پیس میں، چونکہ سکون بہت زیادہ تھا، پرسکون ماحول تھا، چاند کی روشنی آ رہی تھی اور حسن کمرے کا بڑھا ہوا تھا، جگمگا رہا تھا وہ کمرہ۔ تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بن ادھم کو اتنی زیادہ یہ کہہ لیں کہ ایکسیڈنگ پیس نے، اتنے بڑے ہوئے سکون نے بہادر بنا دیا، جرت دلا دی، اور انہوں نے ہمت کر کے ٹو دا پریزنس سے مراد یہاں پر اینجل ہے، اس پریزنس سے، اس اینجل سے، اس فرشتے سے جو کہ کمرے میں تھا، سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ واٹ رائٹس داؤ، تم کیا لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو تم؟ اچھا، داؤ از اے ورڈ جو کہ یوز ہوتا ہے پوئٹری میں کے اندر۔ پوئٹری کے اندر دیکھیں بہت سارے ایسے ورڈس ہیں، جیسے کہ داؤ کا لفظ ہے، داؤ کا مطلب ہے یو، صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور ورڈ یوز کیا جاتا ہے دی کا مطلب بھی ہے یو، صحیح۔ یہ ای لکھا ہوا ہے، THEE، اس کا مطلب بھی ہے یو۔ تو داؤ اور دی، جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ داؤ جو ہے ایز اے سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یو ول ڈو دس ورک، تو ایز اے سبجیکٹ یوز کیا ہم نے یو، اور آئی ول بیٹ یو، تو ایز اے آبجیکٹ یوز کیا یو کو، صحیح ہے۔ تو یہ بات یہاں پر یاد رکھیے گا، داؤ دی۔ تو یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ واٹ رائٹس داؤ، تم کیا لکھتے ہو، کیا لکھ رہے ہو تم؟ دا ویژن سے مراد دوبارہ اینجل ہے۔ اس نے سر اٹھایا، کہا وتھ اے لک میڈ آل سویٹ اکارڈ، ایک ایسی نگاہ کے ساتھ جو بڑی خوبصورت تھی، سویٹ نگاہ کے ساتھ آنسر اس نے دیا کہ دا نیمس آف دوز، میں ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں ہو لو دا لارڈ، جو کہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ از مائن ون، کیا میرا بھی نام اس لسٹ میں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نے مینس نو، نہیں تمہارا نام تو نہیں ہے، ناٹ سو، ایسا تو نہیں ہے، تمہارا نام تو ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے جو کہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ریپلائڈ دا اینجل، اینجل نے جواب دیا، تو اینجل نے جواب دیا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تمہارا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے جو کہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابو اسپوک مور لو، تو ابو بن ادھم نے اور دھیمی آواز میں اور آہستہ آواز میں کہا کہ بٹ چیئرلی، لیکن اس موقع پر بھی وہ خوش تھے، ایک امید تھی۔ کہا کہ آئی پری دی، میں تم سے اس بات کی عرض کرتا ہوں۔ پری جب آپ کسی انسان کے لیے، کسی اینجل کے لیے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ریکویسٹ کے میننگز میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ داؤ کا ورڈ، صحیح، اور دی کا ورڈ یو کے میننگز میں یوز ہوتا ہے، تو دی، داؤ، صحیح ہے، ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں ہم
داؤ اور یہ ایز اے آبجیکٹ یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی پرے دی، تو میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رائٹ می ایز ون، میرا نام انہی لوگوں میں لکھ دو کہ دیٹ ونس ہز فیلو مین لوز ہز فیلو مین، جو کہ اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کی لسٹ میں لکھ دو جو خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو آگے پوئٹ نے کہا کہ دا اینجل ٹراٹ، تو پھر اینجل نے کچھ لکھا اینڈ وینشڈ، اور وہ غائب ہو گیا. دا نیکسٹ نائٹ، پھر اگلی رات وہ آیا اور اس نے اٹ کیم اگین ود گریٹ اویکننگ، ایسی جگہ دینے والی روشنی کے ساتھ وہ دوبارہ آیا کہ ان کی آنکھ کھل گئی. اور پھر آگے اس نے کیا کیا، شوڈ دا نیمز، ان لوگوں کے نام دکھائے ہوم لو آف گاڈ ہیڈ بلیس، کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. پہلے تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کے نام پوچھے تھے کہ نام بتا دو کیا لکھ رہے ہو، انہوں نے کہا کہ میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن تمہارا اس لسٹ میں نام نہیں ہے. کہا کہ چلو اس لسٹ میں نام نہیں ہے جو خدا سے محبت کرتے ہو، تو اس میں ہی لکھ دو کہ جو خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اب اگلی رات یہ بتا رہے ہیں کہ اب میں ان لوگوں کے نام تمہیں دکھا رہا ہوں جن سے خدا محبت کرتا ہے. خدا کی محبت ہیڈ بلیسڈ، جن کو عطا کی گئی ہے، جن پر نچھاور کی گئی ہے. تو ابو بن ادھم کا نام جب اس لسٹ میں دیکھا گیا تو لیڈ آل دا ریسٹ سب سے اوپر تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، جو میسیج پوئٹ دینا چاہتا ہے، وہ یہ کہ ابو بن ادھم چونکہ خدا کے بندوں سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام دیا کہ خدا پھر ان سے محبت کرنے لگا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اس کے بندوں سے محبت کرنا ہوگی، اور اس کے جو افضل ترین بندے ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ان سے محبت کرے تب تو خدا کی محبت ڈیفینیٹلی اس کو ملے گی. کچھ امپورٹنٹ کوشچنس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، جیسے کہ کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہو واز ابو بن ادھم، کون تھے وہ؟ آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ ہی واز اے سینٹ، اور جن کا ریلیجن سے بہت گہرا تعلق تھا، وہ خدا کے بندوں سے محبت کرتے تھے. سینٹرل آئیڈیا پوچھ لیا جاتا ہے، سینٹرل آئیڈیا کا ہے یا تھیم کا ہے؟ بات ایک ہی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سمری، ایک اور سینٹرل آئیڈیا. سمری کے اندر تو ہم شارٹلی چیز کو بتا دیتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا میں اس کے میسیج کو بتایا جاتا ہے جو کہ رائٹر یا پوئٹ دینا چاہتا ہے. اب سینٹرل آئیڈیا پویم کا بھی ہو سکتا ہے، سینٹرل آئیڈیا کسی چیپٹر کا، اسٹوری، ڈرامہ، ناول کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو کوشچن آ جاتا ہے کہ تمام لسٹ میں لیڈ آل دا ریسٹ، کیوں ان کا نام سب سے اوپر تھا؟ تو وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کے بندوں سے محبت کرنے والے تھے. سو آئی ہوپ یو گاٹ اے کلیئر آئیڈیا اباؤٹ دس پویم. اف یو ہیو اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس پوم یو مے آسک. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.